इमरान खान ने जो बात हमने पहले की थी कि पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं कराने दी जाती, उन्होंने आज वाज़े कह दिया है कि केपी का बजट तब पास हो सकता है जब मेरे साथ मुशावरत करेंगे अली अमीन गंडापुर और फाइनेंस मिनिस्टर। वो मेरे पास आएंगे, पैसों की एलोकेशन के ऊपर मेरे से मुशावरत करेंगे, मैं उनको गाइडलाइंस दूंगा। उसके जब तक ये दोनों मेरे पास नहीं आके मुशावरत करते और मेरे से गाइडलाइंस लेते, केपी का बजट पास नहीं किया जाएगा। इमरान खान ने जज को भी कहा, और जज को कहा कि मेरी बहन बाहर खड़ी है, उनको अंदर बुला लें। तो जज साहब ने ताकीद से जो जेल इंतज़ामिया उनको बताया, लेकिन जज साहब की नहीं सुनी गई। देखें, जज साहब की ये तौहीन हो रही है। आप देखा करें कि पूरी जेल इंतज़ामिया जज साहब की तौहीन रोज़ाना करते हैं। इस तरह करते हैं कि ये अपने कानून, जो इनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसको भी नहीं ये मानते। उसमें लिखा हुआ है कि हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली की मुलाकात है, दोस्तों की मुलाकात है, जिस कैटेगरी में इमरान खान अपने पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात करते हैं। तो उन लोगों को, उनकी आज जुमेरात का दिन होता है, कई महीनों से 6-7 महीनों से मुलाकात नहीं कराई गई। इमरान खान को आज उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नईम पंजोता और अली भुट्टर के हाथ लिख कर, इन्होंने ये लिख कर पे पॉइंट्स लेकर आए और उन्होंने आके मुझे दिए हैं। इमरान खान ने कहा कि जो एक कैदी की सहूलियात हैं वो भी मुझे नहीं दी जा रही, जो उनका कानूनी हक है वो भी नहीं दिया जा रहा। उनको किताबें देनी होती हैं, हम 11 किताबें दे के गए हैं 8 दिन पहले, उनको वो भी नहीं मुहैया की गई। उनके बच्चों से एक दफ़ा बात कराई गई है 3 महीने पहले। 7-8 महीनों में इमरान खान की अपने बेटों से बात एक दफ़ा हुई है। वो जो चीज़ मांगते हैं उनको नहीं दी जाती। और क्या उनके जो जेल इंतज़ामिया का काम है, जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनका काम है कि जो उनके डॉक्टर्स हैं उनसे उनका चेकअप करवाया जाए, वो भी नहीं करवाया जा रहा। तो आप ये देख सकते हैं, उनके वकील जब जाना चाहते हैं एक को अंदर जाने देते हैं, बाकियों को बाहर बैठा देते हैं। तो ये मुसलसल इमरान खान को आइसोलेट करने का तरीका है। इन्होंने सोचा था बिल्कुल मुकम्मल आइसोलेट, 2 महीने इमरान खान को आइसोलेशन में रखा। अब इसी से आपको पता चलता है कि जज साहब की कानून यहाँ नहीं अब चल रहे हैं पाकिस्तान में। जिसका दिल करता है जज का कानून मान लेता है, जिसका दिल करता है जज का कानून रद्द कर देता है। तो ये इमरान खान कल भी, पिछली दफ़ा भी कहा था मंगल वाले दिन, आज उन्होंने दोहराया है। उन्होंने कहा कि एक जमहूरियत 2 असूलों पे कायम है, एक रूल ऑफ लॉ और दूसरा अखलाकियात और रूल ऑफ लॉ पे, जो कानून के ऊपर जिस पे चल रही है जमहूरियत, अगर ये दोनों चीज़ें आप ले लें जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ भी दफन हो गया और अखलाकियात का आपको ये मुजाहरा मिलता है कि फॉर्म 47 वाले इस वक्त सबसे बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हैं। आप देख सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उसका टेन्योर ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर एक आइनी पोस्ट है। इलेक्शन कमिश्नर को इस वक्त दूसरा आइनी इलेक्शन कमीशन आ जाना चाहिए था, 4-5 महीने हो गए, तो क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्योंकि ये इतनी गैर आइनी चीज़ है कि जो हमारा 26वीं तरमीम ने एक आइनी बेंच बनाया था, क्या उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गैर आइनी चीज़ हो रही है कि एक गैर आइनी इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है? क्योंकि ये इलेक्शन कमिश्नर का जो तैनाती होती है वो अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर होती है। तो ये क्योंकि अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर नहीं करना चाहते, इस हुकूमत ने अपना साथी इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ ही नहीं रहे। एक, अगर ये इलेक्शन कमिश्नर ईमानदार आ जाए और आईनी तौर पे इंडिपेंडेंटली काम करे तो क्या उसका नतीजा होगा?
یہ جو سارے فارم 47 والے ہیں ان کی چھٹی ہو جائے گی، بلکہ ان کو جیل جانا چاہیے جن لوگوں نے مینڈیٹ چوری کر کے قبول کیا ہے، اور جو سارے فارم 45 والے ہیں وہ اسمبلی کے اندر ہوں گے۔ تو اس وقت پاکستان کی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ یہ نظام چل نہیں سکتا۔ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اور دوبارہ دہرایا ہے کہ ایک کفر کا نظام چل سکتا ہے، حضرت علی کا قول ہے، لیکن ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ جو ڈر کے بیٹھے ہیں، چوری کیا ہوا مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ دوسری جو چیز انہوں نے واضح کی ہے کہ انہوں نے بات کی، پہلے بھی کی ہے اور دوبارہ انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کو اس وقت متحد ہونا چاہیے۔ اس لیے متحد ہونا چاہیے کیونکہ جو مودی ہے یہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، آپ کے اندر مسئلہ ڈالے گا۔ اب بلوچستان میں جو مسائل ہو رہے ہیں، جو اب دہشت گردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو ہماری حکومت نے ہمیشہ بتایا ہے کہ اس میں ہندوستان اس میں حصے دار ہے۔ یہ جو وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے ہندوستان ملوث ہے، تو اس کا مطلب ہے مودی ایکٹیو ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا قوم کو متحد رہنا ہے، دہشت گردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے قوم کو یہ مودی اٹیک کرے گا پاکستان کو، آپ نے متحد رہنا ہے اور آپ نے الرٹ رہنا ہے۔ یہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے۔ مذاکرات، پھر سے انہوں نے دہرایا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میرا جو قوم ہے اس وقت جو مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں، دہشت گردی کے مسائل ہیں، اور سب سے بڑا تھریٹ مودی کا جو ہے ابھی ہمارے سر پہ ہے۔ ان تینوں چیزوں کی وجوہات کے لیے میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میرے دروازے کھلے ہیں، انہوں نے کہا میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے۔ آپ اگر بات کرنا چاہیں میرے سے آ کے اس پاکستان کی خاطر بات کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں کو یہ بات کرنی پڑی ہے کیونکہ باری باری یہ خبریں نکالی جاتی ہیں، اس پہ آپ غور سے سن لیں۔ یہ باری باری خبریں نکالی جاتی ہیں کہ عمران خان کو کوئی ملنے گیا ہے۔ آج نعیم پنجوتا نے پوچھا ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ مجھے کوئی ملنے نہیں آیا۔ ایک یہ کلیئر ہو جائے۔ دوسرا، یہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کرنے شاید عمران خان نے کہا ہے، عمران خان نے یہ بالکل نہیں کہا۔ دو چیزیں۔ تیسری کہ مجھے کسی نے کہا اور انہوں نے عمران خان سے پوچھا کہ جی پاکستان امریکن پہنچ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے۔ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ میں بتا دوں، اگر پارٹی کے اندر سے بھی کوئی بات آئندہ مذاکرات کی کرے کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی اگر کہے کہ کوئی عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ آپ لوگوں نے بات نہیں ماننی، کیونکہ یہ جان کے افواہیں پھیلائی جائیں، چاہے پارٹی کے اندر سے ہو چاہے پارٹی کے باہر سے ہو۔ جو بھی کر رہے وہ عمران خان کے ساتھ وہ نہیں کھڑا، یہ پہلے کلیئر ہو جائیں۔ اور آئندہ کے لیے بھی آپ اس چیز پہ جو ڈسرپشن ہوتی ہے یہ کلیئر ہو جائیں۔ 2 سال سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ 2 سال سے ہمارے بھائی جیل میں بیٹھے ہیں تقریباً، آپ ان کا یہ ناجائز استعمال نہ کریں۔ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ایک ہی مہم ہے کہ ناجائز جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پہ ہم بھی تیار ہیں، ہماری پورے پاکستان تیار ہے اس چیز پہ۔ کوئی بھی نہیں ہے جو اس چیز پہ اتفاق نہیں کرتا کہ اتنے عظیم لیڈر کو، جس نے اتنی مشکل کاٹ لی ہے، آپ اس کو جیل سے باہر نکالیں۔ یہ دنیا کے آگے پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے، ہمارے کورٹس کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے کہ عمران خان کو آپ نے نہ تو صرف جیل میں رکھا ہوا ہے، آپ اس کے ساری جو جیل کے جو ان کے رولز کے مطابق ان کو جن چیزوں کی اجازت، سہولتوں کی اجازت ہے، وہ بھی عمران سے لے لی گئی ہیں۔ عمران خان نے جو بات ہم نے پہلے کی تھی کہ پارٹی کے لوگوں سے ملاقات نہیں کرانے دی جاتی، انہوں نے آج واضح کہہ دیا کہ کے پی کا بجٹ تب پاس ہو سکتا ہے جب میرے ساتھ مشاورت کریں گے علی امین گنڈاپور اور فائنانس منسٹر۔ وہ میرے پاس آئیں گے، پیسوں کی ایلوکیشن کے اوپر میرے سے مشاورت کریں گے، میں ان کو گائیڈ لائنز دوں گا
اس کے جب تک یہ دونوں میرے پاس نہیں آ کے مشاورت کرتے اور میرے سے گائیڈ لائنز لیتے کے پی کا بجٹ پاس نہیں کیا جائے گا. ابھی نہیں ہوا. اور خان صاحب آرٹیکل جو 13 ہے اس کے مطابق ہم نے انکار کیا ہے کیونکہ آپ زبردستی کسی سے کوئی جو ہے اس کے جسم تک رسائی جو ہے حاصل نہیں کر سکتے. یہ آئین کے آرٹیکل 13 میں آپ کو دفاع حاصل ہے. سر کچھ پارٹی رہنماؤں کی سرزنش بھی کی گئی ہے, اس والے سے بتائیے گا کہ کون لوگ ہیں عمران خان صاحب نے جن کے لیے برمی کا اظہار کیا؟ وہ آپ کے سامنے آ جائے گی جو بھی بات ہے. یہ پتہ چل رہا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ جو ہے ان کی چینجنگ آ رہی ہے, ذرا یہ بھی کچھ بتا دیں اگر پارٹی ڈائریکشنز ہیں وہ جو بھی آئیں. نہیں آپ نے یہ تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا اس چیز کا, یہ کوئی پارٹی کا معاملہ ہوگا وہاں. اچھا ایک سیکنڈ آپ لوگ اندر ہی تھے, آج خان صاحب نے کوئی اظہار ناراضگی بھی کیا ہے پارٹی کی کسی قیادت میں, آرمی چیف فیلڈ مارشل بننے کے حوالے سے کوئی بیان مبارکباد کا کو دینے جا رہا تھا تو انہوں نے منع کیا ہے, اس کی بات ہوئی ہے؟ جو بیان تھا وہ دے دیا ہے, باقی انشاءاللہ ان کا بیان عمران خان کا میں نے کل دے تو دیا تھا. گور صاحب نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. کل خان صاحب کا بیان کچھ اور تھا اور آج کل جو شام کو جو گور نے بیان دیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے بیان کو خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا. دیکھیے پھر میری بات سنیں, عمران خان کا بیان تو ہم نے دے دیا تھا. چیئرمین عمران خان ہے, کتنی دفعہ آپ کو بتاؤں گی. اگر گوہر صاحب نے اگر یہ بیان دیا ہے تو انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا ہوگا, پی ٹی آئی کی نمائندگی کر کے وہ نہیں دے سکتے کیونکہ عمران خان کا بیان چیئرمین کی طرف سے عمران خان کا بیان ہے. اگر وہ خود کوئی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے تو انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا ہوگا. بات کے اس پیغام کے اوپر اظہار ناراضگی یا خفگی کا تو اظہار کیا گیا ہے کہ یہ کیوں کیا ہے. میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا